السلام علیکم، ویلکم ٹو اب ڈارک ٹیلز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ چینل کی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک ناقابل فراموش کہانی۔ میرا نام حماد ہے۔ ہم 3 بہن بھائی اور امی ابو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری کوئی بہن نہیں اور ہم کینیڈا کے شہر اٹاوا میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ فروری 2010 کا ہے۔ ہم نئے کینیڈا شفٹ ہی ہوئے تھے، میرے والدین اور ہم 3 بھائی۔ نئے مکان میں شفٹ ہوئے 2 بھائی شادی شدہ، جبکہ میری شادی ابھی ہونے والی تھی۔ اسی لیے ہم نے ایک بڑا مکان خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مکان سڑک کے کنارے کھیتوں کے درمیان واقع تھا اور عقب میں درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ 3 منزلہ مکان تھا، سورج کی روشنی میں دور سے چمکتا تھا۔ مکان بہت بڑا تھا تو ہم نے نیچے کی منزل اور فرسٹ فلور کو کھولنے کا فیصلہ کیا، اور جو تھرڈ فلور تھا اسے ابھی بند کر رکھنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ مکان بہت خوبصورت تھا۔ نیچے کے گھر میں ایک خوابگاہ امی ابو نے لی، ایک خوابگاہ بھائی نے منتخب کی۔ نیچے ایک بڑا ہال، کچن اور مہمان خانہ بھی تھا۔ دوسری منزل پہ بڑے بھائی بھابھی اور ان کے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے، اور بچا میں۔ تو میری تو شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ میں تو کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا تھا، کہیں بھی سو جاتا تھا، کبھی نیچے ہال میں، کبھی دوسری منزل پر اپنے بھتیجے کے ساتھ، یعنی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خیر، فی الحال تیسری منزل کو بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سامان بہت پھیل جاتا کہ جب تک کہ میری شادی سر پر نہیں آ جاتی تب تک اسے رینوویٹ کروا لیں گے۔ سامان کو ترتیب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ مکان پہلے سے ہی کافی سجا ہوا تھا، صاف ستھرا بھی تھا۔ گھر کی تزئین آرائش شاندار باغیچہ، سنگ مرمر کے چبوترے، صحن میں پانی کا فوارہ مکان بنانے والوں کے تمہل کی شہادت دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں پچھلے مالک اس قدر شاندار مکان کو سیل کر گئے۔ امی کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا، اور وہ اس مکان میں پرانی چیزوں کا خزانہ دیکھ کر حیران ہو گئی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ خوشی سے ان کی انتہا نہ رہی۔ امی کی خوشی کی واقعی انتہا نہ رہی۔ سامنے امی ابو کی خوابگاہ میں ٹائلوں سے بنی ہوئی مخروطی انگیٹھی تھی۔ یہ کمرہ ایک بیضوی طرز پر بنا ہوا تھا۔ چھت گنبد دار تھی، جس کے وسط میں خوبصورت زنجیروں کے ساتھ شیشے لٹک رہے تھے۔ خوبصورت بالکونیوں نے مکان کا حسن دوبالا کر دیا تھا۔ ابھی ہمیں اس مکان میں آئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ دونوں بھابیاں اور امی سیڑھیوں پہ گملے رکھ رہی تھیں کہ اچانک انہوں نے بل کھاتی ہوئی آہنی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی، اور یہ آواز اتنی تیز تھی کہ وہ پوری حیرت سے یک لخت مڑی۔ پوری سیڑھیاں جالی کی تھیں، تاہم پیروں کی چاپ کے باوجود بہت تیز، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دوڑ رہا ہے۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو تینوں ڈر کے مارے اندر بھاگی۔ رات کے کھانے پر ہم سب سے اس کا ذکر ہوا تو ہم نے سب نے بات ہنسی میں بھی اڑا دی کہ بھائی تم لوگوں کا وہم ہوگا، کیا بات کر رہی ہو، بات آئی گئی ہو گئی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ ایک رات ہم سب شاپنگ سے واپس آ رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میری شادی سر پہ ہے، تو شادی کی تیاریاں آہستہ آہستہ امی کرتی جا رہی ہیں۔ سب سو گئے آ کر۔ ابھی سوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کنزا بھابھی، جو کہ حامد بھائی کی وائف ہیں، ان کی دل ہلا دینے والی خوفناک چیخوں نے پورا گھر سر پہ اٹھا دیا۔ ہم سب ان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کنزا بھابھی بری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں اٹھ نہیں سک رہی۔ وہ کسی نادیدہ قوت سے لڑ رہی تھی۔ وہ وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی، جیسے ہوا سے لڑ رہی ہیں۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے۔ اچانک کنزا بھابھی کو کسی نے اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ ہم سب بھاگے، بہت ڈر گئے۔ انہیں اٹھایا، بستر پر لٹایا، امی نے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دی۔ لٹرلی ہم لوگ بہت ڈر گئے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک
डॉक्टर साहब कॉल पर घर आ जाते थे, यानी उनको कॉल करो तो वो घर आके चेक कर लेते थे। हमने उन्हें कॉल किया और वो घर आए। शुक्र है मामूली मोच आई है। मैंने डॉक्टर साहब को गेट तक छोड़ने का इरादा किया। वो किसी फिक्र और सोच में बोले, अजीब बात है, ये मकान। फिर भी वो खामोश हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये मकान? आगे बोलिए। इसरार के बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। खैर, वो बात भी आई गई हो गई। दूसरे दिन सीढ़ियों पर फिर से चाप की आवाज सुनाई दी। उस दिन हम लोग तमाम लोग शॉपिंग पर गए हुए थे। घर में सिर्फ अब्बू थे। अब्बू आवाज के पीछे पीछे गए। वो आवाज ऊपर के बालकोनी और ऊपर के बाथरूम तक गई, और फिर अब्बू जब पीछे पीछे गए तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे अब्बा आवाज की तरफ लपके और दरवाजा खोल दिया। किसी को ना पाकर अब्बा थोड़ा परेशान हुए, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। बस 2 बार दरवाजा जोर जोर से बंद हुआ। अब्बा थोड़ा सा फिक्रमंद हो गए थे। उस दिन मैंने बताया कि हम लोग बाहर गए हुए थे। हम सब लोग रात का खाना अपने साथ ही लेकर आए थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया जा रहा था कि हम सब बैठ के खाना खाएंगे। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग ऊपर की सीढ़ियां चढ़कर भागते हुए गए हैं। हम सब हैरान एक दूसरे को देखने लगे। फिर अम्मी ने कहा कि छोड़ो, खाना लगाओ। दोबारा से ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मजमा भागता हुआ ऊपर की तरफ गया है। हम सब ऊपर आवाज की तरफ भागे। तीसरी मंजिल का दरवाजा खुला था, और हैरत है, हमने तो दरवाजा बंद कर रखा था। दरवाजा खुला और फिर जोर से बंद हो गया। हालांकि तीसरी मंजिल पर तो हमने वाकई बंद रखी थी कि जब मेरी शादी करीब आ जाएगी तो 2 हफ्ते पहले से रेनोवेट करवा लेंगे। हामिद भाई को शक हुआ। वो ऊपर की तरफ भागे। अचानक भारी कदमों की चाप फिर से सुनाई दी, जैसे कोई नीचे आ रहा है। वो जो भी था गैर महसूस तरीके से हामिद भाई के पास से गुजर गया। ठंडे सांस की हवा हामिद भाई के चेहरे से टकराई। इसके बाद हम सब को उबकाई आने लगी। ऐसी बदबू सीढ़ियों पे फैली कि कोई हद नहीं, और ये सड़ांत कई रोज तक फैली रही। हम मकान फौरन खाली कर देते, लेकिन इतनी जल्दी में कहाँ जाएंगे? शादी भी सर पर है, और फिर अभी तो शिफ्टिंग की है, और यहाँ पर शिफ्टिंग करने का बहुत खर्चा होता है। हमने किचन वगैरह सेट किया, और एक रात हम सब गहरी नींद सो रहे थे। खड़खड़ाहट की आवाज से हमारी आंख खुल गई। ऐसा लगा घोड़ों के दौड़ने का और हिनहिनाने का शोर बहुत तेज आ रहा है। ऐसा लग रहा था पूरे मकान के इर्द गिर्द घोड़े दौड़ रहे हैं। ये शोर काफी देर तक चल रहा था। हमने बालकोनी से देखा कि कुछ नजर आ जाए, लेकिन कुछ नहीं। रात के 3 बजे का वक्त था। जब हमें कुछ दिखाई नहीं दिया तो हम अंदर आ गए। काफी देर बाद ये शोर खुद ही थम गया और मकान के अक्ब में जाके खत्म हो गया। हमने पूरा छत छान मारा, लेकिन नीचे हमें कुछ नजर नहीं आया। खैर, अब ये शोर हफ्ते में 1 बार जरूर होता था और खुद ही खत्म हो जाता था। अब तो ये मामूल बन गया था और हम आदी हो गए थे। खैर, अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हम सब बहुत खुश थे। घर में मेहमान भी आ रहे थे। एक सुबह हमजा भाई तहखाने में मेवे और अचार का मर्तबान लेने गए। अभी वो मर्तबान उतार ही रहे थे कि ऐसा लगा कि जैसे जलजला आ गया हो। जमीन बुरी तरह हिलने लगी। वो मुंह के बल नीचे गिरे। उन्हें किसी की आवाज आई, जैसे कोई देव सांस ले रहा है। बहुत भारी सांसों की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गुस्से में है। वो तेजी से ऊपर की तरफ वापस आए। उन्होंने सारा माजरा बयान किया। अब्बू ने कहा, शादी का घर है, मेहमान भरे हुए हैं, सब डर जाएंगे। शादी के बाद सोचा कि जो घर पे आकर चेक करते हैं उनको बुला लेंगे। खैर, शादी एक खुशी का मौका है। हम सब भूलकर शादी में लग गए। माइयों हो गई, मेहंदी हो गई, और जिस रात मेहंदी थी ऊपर की मंजिल मेरे लिए साफ कर दी गई थी, डेकोरेट कर दी गई थी। खैर, ये ना पूछें कि हम लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई उस तीसरी मंजिल को डेकोरेट करने में।
ایک چیز صحیح کرتے تو دوسری خراب ہو جاتی، دوسری ٹھیک کرتے تو پہلی خراب ہو جاتی، کبھی واٹر لائن پھٹ جاتی، کبھی واش روم میں پانی بھر جاتا۔ خیر بڑی تکلیف اور بڑی محنت کے بعد وہ گھر اوپر والا پورشن بالکل صاف کر دیا گیا۔ اب امی کے دل میں ایک وہم آ گیا تھا، گھر میں نئی دلہن آنے والی ہے اور یہ سب حرکتیں، اللہ خیر کرے گا، سب اچھا رہے گا۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور یوں دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی اور ندا میرے گھر میں آ گئی، اور یوں کچھ دن بہت اچھے گزرنے لگے، کوئی واقعہ بھی معمول پذیر نہیں ہوا، ہم سب بہت خوش تھے، گھومنے پھرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایک رات ندا چھت پر کافی کا مگ لیے ٹہل رہی تھی، اس کی امی کی کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک دیو کاوت آدمی اسے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، اس کا سر کسی جانور کا تھا اور باقی دھڑ کسی کینگرو کی طرح تھا، اور وہ اچھلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس نے کافی کا مگ پھینکا اور تیز تیز چیخنے لگی۔ میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا، میں نے جب اس کی آواز سنی تو میں بھاگا بھاگا واپس چھت پر آیا، مگر مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، بس وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کو سمجھایا کہ نہیں مت ڈرو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تمہیں ایسی وہم ہوگا، لیکن بڑا مشکل ہے عورتوں کو کائی کرنا۔ خیر معمولی سی موچ تھی، میں نے پٹی وغیرہ کر دی اور اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ کہتی تھی کہ اس گھر کو خالی کر دے پلیز، میں نے بہت بہت خطرناک چیز دیکھی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا کہ فکر نہیں کرو، اب میں گھر دیکھنا شروع کر دوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اس پراسرار مکان کی یہ داستان ایک رات اپنی انتہا پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ ایک رات ثنا بھابی، جو کہ حمزہ بھائی کی وائف تھی، معمول کے مطابق اپنے بال سکھا رہی تھی۔ رات کا پہر تھا، قریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ حسب معمول وہ اپنا جو جیسے سوتے وقت عورتیں کرتی ہیں، کریم لگانا، لوشن لگانا، اور وہ اپنے بالوں کو کنگھا کر کر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ ایک چونکا دینے والی چیخ کے ساتھ انہوں نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ حمزہ بھائی ساتھ ہی موجود تھے، ابا ان کے کمرے کی طرف دوڑے، حماد بھائی بھی ان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ ابا کا یہ معمول تھا کہ وہ رات میں آیت الکرسی کا حصار پورے گھر پر اور ہم سب گھر والوں پر کرتے تھے، تو وہ معمول کے مطابق اس رات حصار کر رہے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کافی بنائی جائے، میں کچن میں کافی بنا رہا تھا۔ امی بھی کچن میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، میرے لیے بھی ایک کپ کافی بنا دو۔ اتنے میں اوپر کی منزل سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، بچے بھی ڈر گئے اور بری طرح کوئی چیخ رہا تھا۔ ہم اوپر کی جانب بھاگے، ابا بھی سیڑھیوں پہ تھے کیونکہ وہ حصار کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ پیٹ دیا، حمزہ بھائی نے دروازہ کھولا تو انیلا بھابی بری طریقے سے اپنے بال نوچ رہی تھی اور چیخے جا رہی تھی۔ ہم سب اوپر کی جانب کمرے میں داخل ہوئے، ابا آگے، پھر میں، پھر امی، پھر بھابی۔ تو ہم لوگوں نے ان کو پکڑا لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار اپنے بال نوچ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اتنے میں ایک چمگادڑ نے پورے کمرے میں اڑنا شروع کر دیا، کبھی وہ ہم پہ حملہ کرتی، کبھی وہ اوپر اڑ جاتی۔ یہ چمگادڑ اس کمرے میں کہاں سے آ گئی؟ تمام کھڑکیاں دروازے تو بند ہیں۔ خیر میں نے ایک چادر کی مدد سے اس کو مارنا شروع کیا، وہ نیچے گری تو میں نے اس کو ٹھوکر کی مدد سے زور سے مارا۔ جیسے ہی میں نے اسے ٹھوکر ماری وہ اڑی اور سامنے والے شیشے کو توڑتی ہوئی باہر کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ بس اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، امی نے زور سے غصے سے کہا۔ اگلی صبح کنفرم ہم یہ مکان چھوڑ دیں گے، ہمیں اس گھر میں اب نہیں رہنا ہے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر وہ رات ہم پر بہت بھاری تھی، اس گھر میں وہ ہماری آخری رات تھی۔ دوسرے ہی دن صبح کو ہم نے شفٹ ہو جانا تھا اور ہم نے شفٹنگ والوں کو ابھی سے ہی فون کر دیا تھا۔ یہاں پر مکان شفٹ کرنے کے لیے شفٹرز آتے ہیں، موورز اینڈ شفٹرز، وہ آ کے مکان کو شفٹ کرتے ہیں۔ خیر کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہمیں صبح شفٹ ہونا تھا، ہم سب اپنا اپنا سامان پیک کر رہے تھے کہ اچانک کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں، اور یہ آوازیں اتنی واضح تھیں کہ سب نے سنی، اور کوئی بھاری آواز میں کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا اگر تم لوگ جا رہے ہو، ورنہ اگر تم اس گھر میں مزید رہتے تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ اچانک بھیڑیوں کی آوازوں نے
خوف طاری کر دیا. یہ آوازیں تھوڑی دیر تک صبح ہی پہلے کرن کے ساتھ خود ہی ختم ہو گئی. اگلی صبح ہم نے وہ مکان چھوڑ دیا. مکان اسی طریقے سے آراستہ تھا. ہم نے وہاں سے سوائے اپنے کپڑوں کے اور کچھ نہیں اٹھایا تھا. ابا نے صرف گلاب کے چند گملے، ایک کتاب اور اپنی ضرورت کی کچھ اشیاء ہی وہاں سے اٹھائی، اور آج یہی 2 چیزیں ان کی یادگار ہیں اس مکان کی، کیونکہ اس مکان کو ہمارے چھوڑنے کے چند دن بعد ہی اس مکان کو آگ لگ گئی تھی. بنیادوں کو چھوڑ کے سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا. آج ماشاءاللہ سے میرے بچے بڑے ہیں. بڑی بیٹی 10th اسٹینڈرڈ میں آ چکی ہے. جب بھی ہم یہ واقعات کا ذکر آپس میں کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ایسے فیز سے بھی گزرے ہیں جہاں ہم نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے.